زمانے سے کیا واسطہ، خود کو ہر حال ہو دام امہ کرے، دین جیسا کہے آؤ ویسا کرے۔ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد۔ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله۔ قال الله تعالى في القرآن المجيد: ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم۔ صدق الله العظيم۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن لكل قوم عيد وهذا عيدنا، رواه البخاري، أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ آج کا دن ہمارے اور آپ کے لیے انتہائی مسرت، شادمانی اور خوشی کا دن ہے کہ آج اللہ تبارک و تعالی نے جو ہم لوگوں سے ایک ماہ عبادت کی ریاضت کرائی، روزے رکھوائے، قرآن کی تلاوت کیے اور تراویح میں قرآن پڑھا اور ہم نے سنا، اسی طرح صدقات اور خیرات کیے، اللہ کے راستے میں مال خرچ کیے، ان تمام چیزوں کے اجر دینے کا دن ہے، ان تمام چیزوں کے انعامات دینے کا دن ہے آج۔ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے بندوں کو ایک ماہ میں تطہیر کرایا، اس کا تزکیہ کیا، اس کے دلوں کو بغض، عداوت، کینہ، غیبت، چغلی، گالم گلوچ، ان تمام چیزوں سے بچایا۔ اس کو کہتے ہیں تطہیر، یعنی پاک کر دیا۔ اور جب پاک کر دیا تو اللہ تبارک و تعالی نے ان ریاضتوں کے بدلے میں آج ہمیں خوشی کا دن عطا فرمایا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ان لکل قوم عید وہذا عیدنا، کہ ہر قوم اور ہر مذہب کے لیے خوشی اور تہوار کا دن ہوتا ہے، اور آج کا دن یہ ہمارے تہوار کا دن ہے، ہماری خوشی کا دن ہے۔ دنیا میں جتنے بھی مذاہب ہیں، ان کے تہواروں کو اور ان کی خوشی کے دنوں کو اگر ہم دیکھ لیں تو اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی واقعہ ہوتا ہے، پاسٹ کے اندر کوئی تاریخ ہوتی ہے جس کی بنا پر وہ لوگ اس دن خوشیاں مناتے ہیں اور تہوار مناتے ہیں۔ مثلاً کرسچنوں کو لے لیں کہ کرسچن لوگ جو خوشیاں مناتے ہیں وہ 25 دسمبر کو اس معنی کر کے پاسٹ میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ان کے گمان کے مطابق اللہ تبارک و تعالی نے اس دن پیدا فرمایا۔ اگرچہ یہ تاریخی اعتبار سے درست نہیں ہے، لیکن وہ جو خوشیاں مناتے ہیں وہ ان کی ایک تاریخ ہے،
اس تاریخ کی وجہ سے اور اس واقعے کی وجہ سے وہ لوگ خوشیاں مناتے ہیں، کرسچن لوگ۔ اسی طرح یہودیوں کو دیکھیں، جس کو جوش کہتے ہیں، موسیٰ علیہ السلام کی قوم، تو یہ جو خوشی مناتی ہے یہ قوم، تو پاسٹ میں ان کے بھی اور اس کے پیچھے ایک تاریخ ہے، وہ یہ کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون اور فرعونیوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نجات جس دن عطا فرمائی تھی، اس دن کو یہ لوگ اپنے لیے تہوار کا دن رکھ لیا ہے۔ اسی طرح دیگر بھی اقوام ہیں، خود ہمارے ہاں جو اقوام ہیں وہ جو کوئی خوشی مناتے ہیں تو ان کے پیچھے کوئی واقعہ ہوتا ہے، کوئی تاریخ ہوتی ہے، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہم ایمان والوں کو جو دو خوشیاں عطا فرمائی ہے، دو عیدیں عطا فرمائی ہے، اس کے پیچھے کوئی واقعہ نہیں ہے۔ ہر سال آپ کو رمضان کے روزے رکھنا ہے، ریاضتیں کرنا ہے، پھر عید کی خوشی منانا ہے، کوئی تاریخ نہیں، کوئی واقعہ نہیں ہے۔ اسی طرح عید الاضحیٰ ہے، اس کے پیچھے بھی کوئی تاریخ نہیں ہے، کوئی واقعہ نہیں ہے اس میں بھی کہ وقوف عرفہ 9 ذی الحجہ کو حجاج کرام کرتے ہیں۔ جب حج کے ارکان مکمل ہو گئے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے خوشی عطا فرمائی، اور یہ ہر سال کرنا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ایسی خوشی دی ہے کہ پاسٹ میں اگر کوئی کسی کام کو کر لیا تو ان کے کام کا کرنا ہمارے لیے باعث اجر و ثواب نہیں ہے، ہمارے لیے نجات کا ذریعہ نہیں ہے، بلکہ ہمیں خود وہ کام انجام دینا ہے۔ روزہ ہمیں خود رکھنا ہے۔ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ رکھ لیا ہے تو پھر ہمیں بھی اپنی نجات کے لیے روزہ رکھنا ہی ہوگا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کر لیا تو تمام امت کے لوگوں سے حج ساقط نہیں ہوا، بلکہ ہر سال جتنے مالدار ہیں ان پر حج فرض ہو جاتا ہے۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ دو عظیم نعمتیں ہیں، یہ نعمتیں دوسری اقوام سے الگ کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الصائم للصائم فرحتان عند فطره وعند لقاء ربه، کہ روزے دار کے لیے دو خوشیاں ہوتی ہیں۔ ایک خوشی وہ جب افطار کرتا ہے، اور دوسری خوشی جب اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار کرے گا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ملاقات کرے گا، تو اس دن اس سے بڑی خوشی سے کوئی بڑی خوشی نہیں ہو سکتی۔ محدثین اور شراح احادیث نے اس کے پہلے جز کے دو معانی بیان فرمائے ہیں کہ افطار کے وقت روزے دار کو خوشی ملتی ہے۔ ایک تو ہر روزے کے بعد جب ہم افطار کرتے ہیں، عام دنوں میں جب ہم پھل کھاتے ہیں، فروٹ کھاتے ہیں یا کوئی چیز مشروبات پیتے ہیں، اتنی خوشی نہیں ہوتی جتنی خوشی روزہ رکھنے کے بعد جب ہم شام میں افطار کرتے ہیں، کھاتے ہیں تو جو خوشی ہوتی ہے۔ اور دوسرا قول شراح احادیث نے بیان کیا ہے اور اس کو راجح قرار دیا ہے کہ یہ زیادہ صحیح ہے، وہ یہ کہ جب ایمان والے پورے 1 مہینہ روزہ رکھتے ہیں، ایمان والا روزہ رکھتا ہے، ریاضتیں کرتا ہے، اپنی خواہشات کو روکتا ہے، اپنی زبان کی حفاظت کرتا ہے، اپنی آنکھوں کی روزے کے اندر حفاظت کرتا ہے، رات کے اندر قیام اللیل کرتا ہے، تہجد پڑھتا ہے، قرآن کی تلاوت کرتا ہے، پورا 1 مہینہ جب ریاضت کا گزر جاتا ہے اور جب افطار کے دن شروع ہو جاتے ہیں کہ آج سے افطار کے دن شروع ہیں،
افطار کی معنی کھولنا، تو آج سے روزہ رکھنا نہیں ہے، تو آج جو خوشی ہے اس سے بڑی خوشی ہے۔ الصائم فرحتان، کہ روزے دار کے لیے دو خوشیاں ہیں، ایک افطار کے دن یعنی آج کے دن روزہ رکھنا حرام ہے، شریعت کے اندر 5 دن روزہ رکھنا حرام ہے، تو ان میں سے آج ایک دن ہے، یہ خوشی کا دن ہے۔ اور دوسرا جز اللہ تبارک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب وہ اپنے رب سے ملاقات کرے گا اور رب کا دیدار کرے گا، اللہ کو دیکھے گا، تو اس وقت جو خوشی ہوگی اس سے بڑی کوئی خوشی نہیں۔ حضرت خالد طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اللہ کا جب دیدار مومن بندہ کرے گا تو وہ دیکھتا رہ جائے گا حتیٰ کہ 900 سال گزر جائیں، اتنی جاذبیت ہوگی اور اتنی کشش ہوگی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے چہرے پر۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں آج کا دن خوشیوں کا دن دیا۔ اسی طرح ہم نے روزہ رکھا، اس کے اندر ایک چیز ہم نے سمجھا کہ اسلام نے اعتدال کو، اتحاد کو، اتفاق کو، یونٹی کو بڑھاوا دیا کہ اگر کوئی مالدار روزہ ہے کوئی اس کی تعریف نہیں کرتا، کوئی غریب روزہ ہے کوئی تعریف نہیں کرتا، سب برابر ہیں، ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بند رہا نہ کوئی بند نواز، غلام، نوکر، غریب، امیر، مالدار، تمام کے تمام برابر ہیں روزہ رکھنے کے اندر، تراویح پڑھنے کے اندر۔ تو یہ ایک درس دیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ اپنے اندر اتحاد اور اتفاق اور یونٹی کو قائم کرو، قومیت کے نام پر، وطنیت کے نام پر، اسٹیٹ کے نام پر، کنٹریز کے نام پر یہ تفریق اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو بالکل پسند نہیں۔ اگر کوئی آپ کے شہر کا ہے اور کوئی بنگلور کا ہے تو یہ نہیں، اگر یہ نہیں اسلام نے کہا ہے کہ تم اس کو فوقیت دو تمہارا جو تمہارے شہر کا ہے، بلکہ اگر وہ زیادہ صلاحیت مند ہے تو اس کو فوقیت دو، کہ اسلام میں یونٹی ہے، کوئی کسی سے بڑا نہیں ہے، بڑا وہی ہے جس کے اندر تقویٰ زیادہ ہے، اللہ کا ڈر زیادہ ہے، اللہ کا خوف زیادہ ہے۔ نیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یوم الفطر یوم الجوائز، یہ کنز العمان کی روایت ہے کہ عید کا دن جو ہے یہ انعامات کا دن ہے، کہ جو بندوں نے روزے کو روزہ سمجھ کر رکھا، عبادت کو کما حقوق ادا کرنے کی وہ کوشش کیا اور اللہ کو ہر جگہ حاضر و ناظر جانا، اللہ کی عظمت کو اور اللہ کی کبریائی اور بڑائی کو اپنے دل میں بٹھا رکھا، اور اس طرح اس نے ریاضت کی اور کوششیں کی عبادت کے اوپر، تو اللہ سبحانہ و تعالی ایسے بندوں کو آج کے دن انعام دیتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ سبحانہ و تعالی عید الفطر کے دن فرشتوں سے فخریہ طور پر خطاب کر کے فرماتے ہیں کہ دیکھو میرے بندوں کو، کہ تم نے تو اعتراض کیا تھا کہ آپ ایسے انسانوں کو دنیا میں کیوں بھیج رہے ہیں جو آپس میں قتل و غارت گری کریں گے، ایک دوسرے کا خون بہائیں گے،
ہم ہیں نا آپ کی تصویر بیان کرنے والے، آپ کی تقدیس کرنے والے، آپ کی تحمید کو بجا لانے والے، آپ کی عبادت کرنے والے، ہم کافی ہیں، آپ انسان کو کیوں بھیج رہے ہیں؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آج کے دن فرشتوں سے فخریہ طور پر کہتے ہیں دیکھو میرے بندوں کو، تم اگر گناہ نہ کرو تمہارے اندر کوئی کمال نہیں ہے، کیونکہ فرشتوں تمہارے اندر گناہ کا مادہ ہی نہیں ہے۔ میرے بندوں کو دیکھو کہ اچھی اور بری چیز کا چوائس ہم نے اس کے اندر رکھا ہے۔ اچھائی اور برائی کی تمیز اس کے اندر رکھی ہے اور اس کو اختیار دے دیا ہے۔ وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ کہ ہم نے دو راستے بتلا دیے، ایک گمراہی کا راستہ، ایک ہدایت کا راستہ۔ دیکھو میرے بندوں کو کہ پورے رمضان انہوں نے گھر کے اندر رہ کر بھی کوئی نہیں ہے وہاں پر فریج کے اندر ٹھنڈا پانی پیے، لیکن یہ بندے جو ہے میری عظمت کی وجہ سے، میری بڑائی کی وجہ سے انہوں نے پانی نہیں پیا۔ دیکھو میرے بندوں کو دیکھو، ان کے اندر گناہ کا مادہ ہے، لیکن انہوں نے روزے کے اندر گناہوں سے اپنے آپ کو بچایا ہے۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتے ہیں کہ بتاؤ فرشتوں اس مزدور کی کیا مزدوری ہے جس نے پوری مزدوری کی ہے؟ فرشتے کہتے ہیں کہ باری الہ اس مزدور کی مزدوری یہی ہے کہ اس کو پوری مزدوری دے دی جائے۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالی تمام فرشتوں کو گواہ بنا کر خطاب کرتے ہیں کہ میری عزت کی قسم، میرے جلال کی قسم، میری کبریائی اور میری بڑائی اور علو شان کی قسم کہ میں نے جتنے لوگ عیدگاہ کے اندر ہیں اور جنہوں نے روزے کو روزہ سمجھ کر رکھا ہے، میری عظمت اور بڑائی کو سمجھتے ہوئے میں نے ان تمام کی مغفرت کر دی۔ تم گواہ رہو اس پر، اور میں نے ان کو پورا اجر دے دیا ہے، اور میں نے ان کے گناہوں کو نیکیوں سے بدل دیا ہے۔ تم اس پر بھی گواہ رہو۔ اور جب اللہ کے یہ نیک بندے جنہوں نے روزہ رکھا، قیام اللیل اور تراویح پڑھی، جب یہ عیدگاہ سے اٹھنے لگتے ہیں تو اللہ سبحانہ و تعالی اور فرشتے خطاب کر کے کہتے ہیں کہ اے اللہ کے بندو، اے میرے بندو، تم بخشا یہاں سے چلے جاؤ، میں نے تمہارے تمام گناہوں کو معاف کر دیا۔ یہ انعامات کا دن ہے۔ آج اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں انعام دے رہا ہے۔ کتنے لوگ ہیں جنہوں نے روزہ نہیں رکھا، کتنے لوگ ہیں جنہوں نے تراویح نہیں پڑھی، لیکن اللہ کا شکر ادا کرے کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے ہمیں اور آپ کو یہ توفیق عطا فرمائی۔ یہ بہت بڑا انعام ہے، اس لیے قرآن میں جہاں پر روزوں کا حکم ہے فرمایا وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ، کہ یہ جو 30 دن کی عدتیں ہیں، 29 دن کی عدت ہے، روزے رکھنے کی مدت، اس کو عدت بھی کہتے ہیں، ان کو پورا کرو اور پورا کرنے کے بعد وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ، اپنے رب کی تم کبریائی بیان کرو اس چیز پر جس کی اللہ نے تمہیں ہدایت اور گائیڈنگ کی ہے۔ اس لیے اللہ کے جب بندے اپنے گھروں سے نکلتے ہیں تو اللہ کی کبریائی بیان کرتے ہوئے مسجدوں کی طرف اور عیدگاہوں کی طرف جاتے ہیں کہ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اکبر وللہ الحمد، کہ اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے، نہیں ہے کوئی معبود، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر۔ پھر وہ کہتا ہے اللہ ہی سب سے بڑا ہے، اللہ ہی سب سے بڑا ہے، اور اللہ ہی کے لیے تمام تعریفیں ہیں۔
تو اللہ کی کبریائی بیان کرتا ہے وہ مومن بندہ جب اللہ کے گھر کی طرف عید کے دن آتا ہے، اللہ کی عظمت کو، اللہ کی کبریائی کو اور اللہ کے علو شان کو بیان کرتے ہوئے آتا ہے۔ پھر فرمایا تم اس پر شکر بھی ادا کرو، رنجیدہ دل مت ہو۔ اگر روزے کے اندر کوئی چھوٹا موٹا گناہ ہو گیا ہے، تم نے توبہ استغفار کر لی ہوگی، اور پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کا بدل بھی عطا فرمایا کہ اگر روزوں کے اندر، تراویحوں کے اندر کوئی نقص اور کوئی کمی رہ گئی، مثلا چھوٹا موٹا گناہ ہو گیا، یا تراویح کے اندر دھیان مکمل اللہ کی طرف نہیں رہا، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں دو آپشن دیے ہیں۔ ایک یہ کہ تم عبادت کرنے کے بعد، سلام پھیرنے کے بعد 3 مرتبہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ پڑھو۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نماز کے اندر اگرچہ تمہارا دھیان نہیں تھا اللہ کی طرف، لیکن اس استغفار کرنے کی وجہ سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہارے نماز کے نقص کو معاف کر دے۔ اور دوسرا آپشن یہ دیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہ جب تم روزے رکھ لیے، تراویح پڑھ لیے، اس میں کوئی خامی رہ گئی، کوتاہی رہ گئی، تو فطرہ ادا کرو۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات جو ہے اپنے بندوں کو معاف کرنے کے بہانے تلاش کرتی ہے۔ کس طرح میں اپنے بندوں کو معاف کر دوں؟ نماز کے بعد کہا استغفار پڑھ دو، اور روزے اور تراویح مکمل ہونے کے بعد کہا کہ تم فطرہ ادا کر دو، تمہاری جو چھوٹی چھوٹی خامیاں ہیں اس کو معاف کر دوں گا۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عید الاضحیٰ، عید الفطر کے دن عیدگاہ آنے سے پہلے یا نماز سے پہلے اپنے روزوں کا فطرہ ادا کر دو۔ اس سے تمہارے روزوں کے اندر جو خامی رہے گی، کوتاہی رہے گی، کمی رہے گی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کا تزکیہ اور اس کی پاکی، اس کو پاکیزہ کر دیں گے، اس کو پاک کر دیں گے۔ اور اس کا دوسرا ریزن کہ اس سے یہ ہے کہ فطرہ ادا کرنے سے ان کے گھروں کے اندر بھی چولہے جل جائیں گے، اور ان کے بچے بھی کپڑے پہن لیں گے جن کے پاس اسباب نہیں۔ غربا اور مساکین کا خیال رکھیں۔ پھر آخر میں اس حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عید کی نماز سے پہلے اگر فطرہ ادا کر دیے تو یہ تمہاری طرف سے فطرہ ہوگا۔ نماز تمہارے جو عبادتوں کے اندر کوئی کمی اور کوتاہی تھی اس کو معاف کرنے کا یہ فطرہ ذریعہ ہوگا۔ لیکن اگر نماز کے بعد ادا کیے تو وہ عام نفل ہو۔ اس لیے نماز سے پہلے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین بعض تو ہے کہ 2 دن 3 دن پہلے وہ ادا کر لیتے تھے۔ خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم حدیث قدسی بیان فرماتے ہیں کہ روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا بدلہ ہوں۔ دنیا کا کوئی بادشاہ، کوئی بھی بڑا یہ نہیں کہے گا کہ میں تمہارے لیے وقف ہو گیا ہوں یا تمہارا بدلہ ہوں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا کہ نماز کا بدلہ اور دیگر عبادتوں کا بدلہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیگر انعامات فرمائے، لیکن روزے کا جب معاملہ آیا تو فرمایا میں ہی اس کا بدلہ ہوں، میں ہی اس کو بدلہ دوں گا۔ اتنے خوش نصیب ہیں ہم اور آپ کے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے 1 مہینے کی عبادت اور ریاضت کی توفیق دی۔ مبارک ہے اور قابل مبارکباد ہیں وہ بندے جنہوں نے روزہ کو روزہ سمجھا اور تراویح کو تراویح سمجھا اور اس میں قرآن کی تلاوت کو اپنے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سمجھ کر تلاوت کیا۔ یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کے مقرب ہوئے اور اللہ کے محبوب ہوئے اور اللہ کے یہ نیک بندے ہیں۔ اور حرمان اور بدنصیبی ہے ان کے لیے جنہوں نے صرف روزے کو روزے کی طرح، روزے کو
جس طرح رکھنا تھا نہیں رکھا یا رکھا ہی نہیں، تراویح پڑھی ہی نہیں، قیام اللیل کیے ہی نہیں، ان کے لیے بدنصیبی ہے۔ عید الاضحیٰ کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو صاحب نصاب ہو ومن لم یضحی فلا یقربن مصلانا، کہ جو قربانی نہ کرے اگر اس کے اندر استطاعت ہے تو وہ ہماری عیدگاہ کو نہ آئے۔ تو آج کا دن تو روزے داروں کو انعامات کے دینے کا دن ہے، جنہوں نے روزے ہی نہیں رکھے بلا شرعی عذر کے بھی، کوئی عذر ان کے پاس نہیں تھا، تراویح بھی نہیں پڑھی، تو ان کے لیے آج کوئی عید کا دن نہیں ہے، ان کے لیے کوئی مسرت اور خوشی کا دن نہیں ہے۔ آپ نے کام کیا ہے، آپ کو مزدوری ملے گی، آپ کو انعام ملے گا۔ آپ نے کام نہیں کیا ہے ایک مہینے، آپ کا صرف یہ ہوا کہ آپ نے نئے کپڑے پہن کے یا ہم نے نئے کپڑے پہن کے عیدگاہ کے اندر نماز کے لیے حاضر ہو گئے، جس کا کوئی اللہ تبارک و تعالیٰ نے وعدہ نہیں کیا ہے۔ تو یہ تمام عبادتوں پر آج شکر کرنے کا دن ہے، انعامات دینے کا دن ہے، اور اللہ کی تحمید اور بڑائی کرنے کا دن ہے۔ فقہاء نے بیان فرمایا ہے لا تصوموا في هذه الأيام فإن هذه الأيام أكل وشرب وبيعان، آج کے دن تم روزہ مت رکھو، کیونکہ آج کے دن کھانا پینا اور اپنی اہلیہ سے اور اپنے بال بچوں سے ملنے کا دن، تو آج کے دن روزہ رکھنا حرام ہے۔ بعض ہمارے احباب ہے کہ وہ عید الاضحیٰ کی طرح آج کے دن بھی کچھ نہیں کھا کے آتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کم سے کم ایک کھجور کھا لیتے ہیں۔ یہ سنت بھی چھوٹی چھوٹی سنت جو ہے اس کو ہم زندہ کرنا ہے، چھوڑنا نہیں ہے۔ اور دوسری چیز جو سب سے اہم ہے کہ رمضان میں جس طرح ہم نے اللہ کے گھر کو آباد رکھا، رمضان کے بعد بھی اس کو آباد رکھے۔ ہم ربانی مسلمان ہیں، جب سے ہم بالغ ہوئے قبر میں جانے تک ہم پر نماز فرض ہے، ہر روز 5 وقت۔ ہم رمضانی مسلمان نہیں ہیں، رمضان آیا نماز پڑھے تراویح پڑھی، رمضان ختم مسجد ویران، یہ درست نہیں۔ اور نہ ایسوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومن کی فہرست میں رکھا ہے۔ مومن کی فہرست میں جن کو رکھا ہے الذین یقیمون الصلاۃ، جو نماز کو قائم کرتے ہیں۔ تو نماز کو قائم کرنا ہے مسجد کے اندر، جو شرعی مسجد ہے۔ بار بار میں کہہ رہا ہوں کیونکہ لوگ اپنی سہولت کے لیے اپنے گھروں کے اندر مصلی قائم کر دیتے ہیں، اپنی بلڈنگوں کے اندر مصلی قائم کر دیتے ہیں، وہاں پر آپ نماز پڑھیں گے، نماز ہو جائے گی، جماعت سے پڑھ رہے ہیں جماعت کا ثواب ملے گا۔ لیکن جو سنت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جاری فرمائی ہے وہ یہ ہے کہ مسجد شریع کے اندر نماز ادا کی جائے، اور مسجد شریع کے اندر نماز ادا نہیں کریں گے تو اس کا ثواب، مسجد میں نماز پڑھنے کا ثواب آپ کو نہیں ملے گا۔ مسجد کی روحانیت ہے، ہر وقت اللہ کی رحمتیں برستی رہتی ہیں، مسجد کے اندر عبادت کرنے کی عبادت کرنے کا اہتمام کریں۔ ہم صرف رمضان میں نہیں، رمضان کے بعد بھی اللہ کی عبادت کریں۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں اپنے روزوں کو، ہمارے روزوں کو قبول فرمائے، ہماری تراویح کو قبول فرمائے، ہماری تلاوتوں کو قبول فرمائے، ہمارے تمام عبادتوں کو قبول فرمائے، اور آج کا دن جو انعامات لینے کا دن ہے ہمیں مکمل طور پر اللہ سبحانہ و تعالی انعام عطا فرمائے، ہمیں محروم نہ کرے۔ اب نماز ہوگی۔ نماز کا طریقہ یہ ہے کہ آپ نے پہلے نیت کر دینا ہے۔ نیت دل کے ارادے کا نام ہے۔ آپ جب گھر سے نکلے ہیں نماز کے لیے تو یہ بھی ایک نیت ہے۔ اگر زبان سے کر رہے ہیں نیت تو اور اچھی بات ہے، تو اگر زبان سے نیت کرنا ہے تو یوں بھی کہہ لیں آپ کہ میں نیت کرتا ہوں عید الفطر کی 2 رکعت نماز 6 زائد تکبیرات کے ساتھ، اللہ کے واسطے منہ میرا کعبہ شریف کی طرف، اللہ اکبر۔ ایسے تو ہر مومن کا رخ کعبہ شریف کی طرف ہوتا ہے، اور ہر مومن جو ہے وہ اللہ کے لیے ہی نماز پڑھتا ہے۔
تو پہلے ہم اللہ اکبر کہہ کے ہاتھ باندھ دیں گے، پھر ثنا پڑھ دیں گے. تو ثنا میں ثنا نہیں پڑھنا ہے، سبحانک اللہم سے اسٹارٹ کرنا ہے. بعض حضرات ثنا سبحانک اللہم پڑھ لیتے ہیں، یہ درست نہیں ہے. سبحانک اللہم سے اسٹارٹ کرنا ہے. یہ مکمل کرنے کے بعد پھر 3 تکبیر ہوگی. پہلی تکبیر اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ چھوڑ دیں گے. دوسری تکبیر پھر کانوں تک ہاتھ اٹھا کر اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ چھوڑ دیں گے. تیسری تکبیر جو ہے اس وقت کان تک ہاتھ اٹھا کر ہاتھ باندھ لیں گے. پھر تلاوت ہوگی، اور جس طرح دوسری نمازیں ہوتی ہے اس طرح نماز ہوگی. دوسری رکعت میں پہلے تلاوت ہوگی، تلاوت کے بعد پھر پہلی تکبیر میں کانوں تک ہاتھ اٹھا کر چھوڑ دیں گے، دوسری مرتبہ چھوڑ دیں گے، تیسری مرتبہ چھوڑ دیں گے، چوتھی مرتبہ میں آپ اللہ اکبر کہتے ہوئے رکوع میں چلے جائیں گے. پھر نماز مکمل ہو جائے گی. اس کے بعد خطبہ ہوگا، خطبہ سننا ضروری ہے. اس کے بعد آپ حضرات یہاں سے اللہ کے انعامات کو سمیٹتے ہوئے اور اللہ کی ذات سے مکمل امید رکھتے ہوئے کہ ہمیں اللہ نے معاف کر دیا ہے، یہاں سے واپس ہوں گے، ایک دوسرے کو مبارکباد دیں گے. تو اپنی صفوں کو درست کر لیں.